اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو اسرائیل قابض فوج نے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی ہم پہلے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم عاصم منیر سے مطالبہ کرتے ہیں، جو ملک کا سب سے بڑا کنٹرول ہے اور اس کے پاس اختیارات ہیں، فوری طور پر سینیٹر مشتاق احمد کو چھڑانے کی کوشش کرے اور غزہ میں جو امداد لے کے جا رہے تھے وہاں پہنچائی جائے۔ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نیچے میں ضرور کومنٹ دیجیے، اور کیا سینیٹر مشتاق احمد کو غزہ میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا، اس کی آپ رائے ضرور دیجیے۔ میں اپنی رائے اس پر دوں گا۔ آپ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سینیٹر مشتاق احمد پاکستان کا وحید شخص تھا جو فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہا تھا۔ پاکستان میں اسلام آباد میں دھرنا دیا، جس کی جماعت اسلامی نے اسے لا طلب کیا۔ اب دیکھیے یہاں بریکی واردات۔ جب جماعت اسلامی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا تو سب سے پہلے جو مشتاق احمد خان کا نام نہیں لکھا، کہا کہ وہاں جو گرفتار ہے ان کو لوگوں کو چھوڑے۔ سب سے پہلے آنا چاہیے مشتاق احمد پاکستان کے سینیٹر کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ جب مشتاق جماعت اسلامی کو، شہباز شریف کو اور دیگر لوگوں کو جب یہ پیغام واٹس ایپ پہنچا، انہوں نے وہی پوسٹ کر دیا۔ سب سے پہلے میری اپنی رائے ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد کو وہاں ضرور جانا چاہیے تھا، کہ ایک بہادر شخص کی مثال سینیٹر مشتاق احمد نے دی ہے۔ ہمارے جو 2 نمبر مولوی ہیں، ہمارے جو 2 نمبر علماء کرام ہیں، جو میں تو ان کو علماء کرام مانتا بھی نہیں، ہم انشاءاللہ ان سے بہتر کوئی جانتے ہیں۔ یہ صرف دیکھیے، دین بیچ کے کھانے سے بہتر ہے کہ آپ خود قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں اور حدیث مبارکہ پڑھیں، اور آپ کو قرآن پاک کی سمجھ نہ آئے تو آپ اپنے علاقے کے علماء کرام سے قرآن پاک کی آیات کا یا ان سے پوچھ لیں۔ آپ ان مولویوں سے آپ دور رکھیں۔ تو سینیٹر مشتاق احمد اسرائیل کے وہاں اسرائیل فوج پہنچ گئی، اور وہاں جو دوسرے اٹلی سے اور دوسرے مسلمان لوگ جا رہے تھے اور امداد کیمپ لے کر جا رہے تھے، وہاں گرفتار ہوئے۔ دیکھیے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، جب غزہ کے لوگ بھوکے تھے تو کون ان کے لیے کھانا لے کر جا رہا تھا۔ یہاں جب جہادی مولویوں نے فتویٰ دیا تو ایک ہمارے جماعت کے تعلق اہل سنت سے ہے، تو اس شخص نے بہت ہی گھٹیا الفاظ استعمال کیے۔ اس کی ہم شدید الفاظ میں پہلے مذمت کرتے ہیں کہ اس نے گھٹیا الفاظ، ان کا قصور نہیں، کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں۔ جب تک عوام خود قرآن پاک کی تشریح اور قرآن پاک نہیں پڑھے گی تو ان جعلی مولویوں اور جعلی لوگوں سے کھاتی رہے گی۔ جب آپ کو کوئی مسئلہ، دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن پاک میں واضح، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کہ میں تھوڑا سا چمٹی میں بھی مثال بیان کرتا ہوں، اللہ کو شرم نہیں آتی، اللہ واضح بیان کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کا چاہیے کہ وہ ضرور ہر پاک یا ہر لفظ یا ہر کوئی مسئلہ ہو، مثال کے طور پر کون سا مسئلہ ہوتا ہے جو شرعی مسئلہ ہوتا ہے قرآن پاک میں موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، یا آپ پڑھیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگوں کو کسی اپنے علاقے کے علماء کرام سے ضرور پوچھ لیں جس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پر سینیٹر مشتاق احمد گرفتار ہوئے اور اس کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا پر آواز اٹھنے لگی، اور ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ سینیٹر مشتاق احمد کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور اس کو چھوڑا جائے۔ کیا پاکستان حکومت کی جانب سے کوئی سخت پیغام یا بیان ہے؟ نہیں۔ دیکھیے اسلام آباد میں جب سینیٹر مشتاق احمد خان احتجاج کر رہا تھا تو وہ پولیس والے کی انگلی تا قیامت تک، جب تک پاکستان رہے گا، جب تک یہ دنیا رہے گی، وہ پولیس والے کی انگلی سینیٹر مشتاق میں اٹھتے کھڑی ہوگی۔ جب سینیٹر مشتاق احمد کو کہا کہ مجھے جنرل کہتے، آپ غزہ کیوں نہیں جاتے، آپ بہادر کی مثال قائم کر دی۔ سینیٹر مشتاق احمد کی آنے والے نسلیں تو یہ کہیں گی کہ میرا دادا، میرا پردادا غزہ گیا تھا، لیکن اب یہ مجھے بتائیں، کیا جنرلوں کی اولاد میں سے کوئی کہے گا کہ ہم نے کہا تھا، ہمیں بتایا جاتا تھا 2 چیزیں، ہم غزوہ ہند لڑیں گے اور دوسرا ہم بیت المقدس کو چھڑائیں گے، لیکن افسوس یہ بات ہوتی ہوئی تو مجھے اب نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ پہلے سینیٹر مشتاق کی اس بہادری کی جرأت کو سلام کریں۔ دیکھیے آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ سینیٹر مشتاق احمد کو کیا جانے کی ضرورت تھی، کیا وہ
ان کے لیے خوراک پوری۔ دیکھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک کہتے ہیں کہ چڑی جو اپنے پروں سے پانی لے کر جا رہی تھی، اس نے سے کہا کہ تو ارے پانی سے کیا؟ اس نے کہا کہ میں اپنی کوشش تو کر رہی ہوں پانی میں آگ ڈالنے کی۔ انسان کو کوشش تو کرنی۔ دیکھی ایک قدم اٹھانا، اس کے بعد سمندر قطرہ قطرہ جس طرح کہتے ہیں پانی کو غزق۔ دیکھے سعد رضوی آیا اور احتجاج کیا لیکن چلا گیا، اور سعد رضوی، رانا ثنا اور طلحہ چودھری سے مذاکرات ہوئے کامیاب، اور ان کے بعد جماعت اسلامی کا منگائی اجلاس سے ہوا۔ دیکھیے آپ پہلے جماعت اسلامی جب سراج الحق تھے تو بہت بڑے کرتے تھے۔ میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں، میں جو سب سے ویلاگ میرا ایک موجود ہے اس یوٹیوب چینل پر، جس پر میں نے اپنا سب سے پہلے جو بات کی تھی حافظ نعیم الرحمن صاحب پر، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس کے لیے بہت پازیٹو، اور میں اس پر کہتا تھا کہ میری سوچ یہ تھی کہ اگر عمران خان وزیر اعظم نہ بنے تو حافظ نعیم الرحمن صاحب جیسے لوگ وزیر اعظم بنے۔ لیکن اس کی الفاظ کی میں پوری پاکستانی قوم سے معافی چاہتا ہوں، اور اس کے الفاظ سے میں اپنے واپس لیتا ہوں کہ کیونکہ انسان کو اتنا علم نہیں ہوتا، غیب کا علم اللہ ہوتا ہے اور دل کے اندر تو اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سینٹر مشتاق احمد کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو یہ جب وزیر اعظم بن جاتا تو کیا ہوتا۔ لیکن افسوس اس وقت جو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، جو حقائق جانے تھے، اس کے بنا پر ہم نے ویلاگ بنا تھا۔ جب یہ جماعت اسلامی کا سربراہ بنا تھا، ہمیں کیا پتہ تھا کہ سینٹر مشتاق کے ساتھ یہ کھڑے نہیں ہوں گے اور یہ کیا ہوں گے۔ سینٹر مشتاق احمد خان کی ہم ساتھ ہیں، اور جو بانی پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کا قول ہے کہ امت مسلمہ کی پیٹھ میں یہ اسرائیل چھرا گھونپا گیا، یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔